نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، مطلب کیا ہے کہ کسی کو زبردستی دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کرنا تم۔ حکم ہے بیسکلی، یہاں پر انداز حکم کا نہیں ہے لیکن ہے حکم۔ کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پر، تلوار کی نوک پر نہیں اسلام قبول کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو یہ جو ایک عام کانسیپٹ پھیلا ہوا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، بالکل پروپیگنڈا ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا بہتان ہے جو اسلام پہ لگاتے ہیں۔ اسلام زبان سے پھیلا ہے، علم سے پھیلا ہے، اپنے سسٹمز کی اسٹرینتھ کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اسلام اپنے عدل کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ ملیشیا، انڈونیشیا، ان علاقوں میں کوئی فوجیں نہیں گئیں، صرف تاجر گئے تھے، بزنس کرنے والے۔ ان کا اخلاق دیکھ کے حیران ہو گئے تھے لوگ کہ اتنے بھی کوئی دیانت دار ہوتے ہیں کاروبار کرنے میں۔ جو چیز تلوار کے زور پر پھیلی ہے وہ کفر پھیلا ہے۔ تلوار کے زور پہ لوگوں کو اسلام سے روکا گیا ہے، اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مناظر ہیں۔ شاید ہی کوئی مثال ہم کو ملے، شاید کیا ہے ہی نہیں، ورنہ ہوتی تو ساری دنیا میں مشہور ہو چکی ہوتی کہ فلاں علاقے کے لوگوں کو گن پوائنٹ پر مسلمان کر لیا گیا۔ یہ چھوڑتے ہیں ہم کو؟ ایسا تو ہم پہ خوربین لگا کر، مائکروسکوپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو دین چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے تعلیم کے نام پر یا کسی اور مختلف سلوگنز کے انڈر؟ جی ہاں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ تو دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ تو فوجوں کی ہم نے بات کی کہ بہت سے علاقے جہاں کوئی فوجیں نہیں گئیں، وہ الحمدللہ جو مسلمان ہوئے تو آج تک مسلمان۔ نمبر 2، جن علاقوں پہ فوج کشی کی مسلمانوں نے، وہاں کی ساری آبادی کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر زبردستی اسلام پھیلتا تو 2 ہی آپشنز تھے، جو مسلمان ہوتا وہ زندہ رہتا، تب بھی سارا علاقہ مسلمان ہوتا۔ جو اسلام قبول نہیں کرتا قتل کر دیا جاتا، تب بھی سارا علاقہ مسلمان ہوتا obviously۔ تو چلیں، میں اور آپ تو گواہ بیٹھی ہیں اس کے، جو ہم اس علاقے میں بیٹھے ہیں بر صغیر ہند و پاک میں، کیا سارا ہندوستان مسلمان ہو گیا؟ ہندوستان پر فوج کشی ہوئی تھی، مسلمانوں نے چڑھائی کی تھی، کیا سب کو مسلمان کر دیا؟ چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔ انگریز آئے، انہوں نے کس طرح کرسچینٹی پھیلائی ہے اپنی، کس طرح پروپیگیٹ کیا۔ کتنے ہی آج جو کرسچنز ہمارے ہاں ہیں، ان سے پوچھیں تو ان کے دادا پردادا مسلمان تھے۔ جبری طور پہ یا لالچ دے دے کر ان کو مسلمان کیا گیا ہے، ان کو مسلمانوں کو کرسچن بنایا گیا ہے جبری طور پہ، لالچ دے دے کر۔ تو یہ تو معاملہ ان کا ہے۔ اور جن کو مسلمان نہیں بنا سکے کرسچن، ان کو کم از کم ذہنی طور پہ اسلام سے تو دور کر ہی دیا۔ پروپیگنڈا ایسا کیا اسلام کے خلاف، اتنا برا بھلا کہا اسلام کو کہ متنفر تو پھر ہو ہی گئے، اور آج تک یہ ہو رہا ہے، آج تک۔ لیکن اسلام نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا۔ یہ اسلام کی آپ رواداری دیکھیں کہ دوسرے ادیان کی غلطی واضح کر دی، لیکن ایسے برین واشنگ نہیں کری کسی کی۔ تبلیغ ضرور کری، کیا کرو کیا نہ کرو، لیکن ایسے ہم کہتے ہیں نا بلو دا بیلٹ طریقے اختیار نہیں کرے کہ لوگ جو ہیں وہ نہ اپنا دین چھوڑیں اور نہ کوئی اور دین اپنائیں، وہ نہ اللہ کو ماننے والے بنے اور نہ اللہ کو نہ ماننے والے بنے، لٹک جائیں بیچ میں۔ یہ کام نہیں کیے اسلام نے کبھی۔ یہ سارے کام ہم دیکھتے ہیں یہ کرسچینٹی وغیرہ کے تھرو یہ سارے کام ہوئے ہیں۔ اور چونکہ کہتے ہیں نا کہ تاریخ لکھتا کون ہے، سلوگنز بناتا کون ہے؟ کانکررز بناتے ہیں، وکٹرز بناتے ہیں۔ ہسٹری از ریٹن بائی دا وکٹرز۔ جو فاتحین ہوتے ہیں وہی تاریخ لکھتے ہیں۔ تو آج فاتحین کون ہیں؟ غیر مسلم ہیں۔ انہوں نے تاریخ لکھ دی اور ہم آنکھ بن کر پڑھتے رہتے ہیں، ہم آنکھ بن کر کے مانتے رہتے ہیں۔
آنکھیں کھولیں اور قرآن کھولیں اور دل کھولیں اور حدیثیں کھولیں، پھر دیکھیں کیا لکھا ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی دین میں نہیں ہے۔ اور سیدھی بات یہ ہے، زبردستی کرنی ہوتی اللہ تعالیٰ خود ہی سب کو اسلام پر مجبور کر دیتا، اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا۔ ہم نے کل بھی اتنی لمبی چوڑی بات کری تھی، پہلی آیت جو آئی تھی تیسرے پارے کی، اس میں کہ یہاں تو دراصل عقل اور ارادے کا امتحان ہے، فریڈم آف چوائس ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے چھانٹ کر الگ کر دی گئی ہے۔ غی کا جو روٹ ورڈ ہے، جو غوا لفظ ہوتا ہے نا، غوا، اس سے بنا ہے، غین واو یا ہے، تو رشد اور گمراہی واضح ہو گئی ہے۔ کسی نے سوال پوچھا تھا کہ رشد اور ہدایت کیا ایک ہی چیز ہے؟ جی ہاں، ہدایت اور رشد ملتے جلتے ہیں، سنونیمس ہیں، مترادف ہیں۔ رشد کے اندر ذرا عقل مندی کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے تھوڑا سا، کہ انٹیلیجنس ہے، آئی کیو ہے۔ ایک ہدایت انسان کو مل گئی، چلیں بھولے بھالے انسان کو مل گئی۔ رشد کیا ہے کہ پوری عقل کی روشنی میں ایک سوچا سمجھا فیصلہ اور دل کا 100% ٹھک جانا کہ نظام اگر ہے تو یہی نظام ہے، اگر حق ہے تو یہیں پر ہے۔ یہ ہے دراصل رشد۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ گمراہی واضح ہے، ہدایت واضح ہے۔ اصل بات یہ ہے کون سرکشی اور بغاوت کو پہچان کر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور کون جو ہے وہ اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ابھی جو رشد کا معاملہ ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے ذرائع بنائے ہیں ہدایت کے۔ سچی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ نے ایک پائلٹ فلیم رکھ دیا ہے ہدایت کا، چھوٹا سا چراغ جو اللہ تعالیٰ نے جلا دیا ہے، وہ تو فطرت کے اندر، ہماری جینز کے اندر گندھا ہوا ہے، وہ تو اس انگرینڈ ان اس۔ پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی طور پہ ہر بچہ جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر اس پر ماحول کا انفلوئنس نہ ہو، کوئی اگر اس کی برین واشنگ نہ ہو، اور اسے پوچھا جائے کہ بتاؤ دنیا کس نے بنائی، وہ کہے گا کسی ایک نے بنائی ہے، کوئی ہے بنانے والا۔ وہ کبھی نہیں کہے گا ہم ایوالو ہوئے ہیں۔ ایولیوشن سکھانا پڑے گا آپ کو، اور توحید اس کی پہچان موجود ہے۔ کوئی 5 سال کا بچہ نہیں کہے گا کہ ہم پانی سے نکلیں۔ ہم ایولیوشن کو چیلنج اس وقت ہاں یا نہیں کی بات نہیں کر رہے، مراد ہم سمپل فطرت کی روشنی میں۔ نہ کوئی بچہ کہے گا ہم خود بخود بنے، وہ کہے گا کہ ہم کو کسی نے پیدا کیا ہے، سمپل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رشد کی پہچان یہ رکھ دی ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ فطرت گواہی دے رہی ہے، ذرا انسان بڑا ہوتا ہے، چاروں طرف چیزوں کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے کس نے بنایا۔ تو میئر آبزرویشن، کائنات کو بھی اللہ نے آیات کہا ہے۔ یہ آیات گواہی دے رہی ہیں پکار پکار کر کہ کوئی صانع ہے، کوئی بنانے والا ہے، کوئی خالق ہے۔ تو 2 ذریعے تو یہی ہو گئے۔ اس کے بعد مزید واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرما دی، کتاب میں اور کھول کھول کے بیان کر دیا، 3 ذریعے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، بات کہی نہیں کتابوں کے ساتھ، رسول بھیجے، اور رسولوں نے اور واضح کر کر کے بتایا کہ دیکھو ہدایت کیا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ کا معجزہ یہ قرآن، یہ تو روشنی کا مینار بنا ہوا ہے سب کے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہمارے الحمدللہ خلفائے راشدین تھے، ان کا دور اور ان کا عمل اور ان کا طریقہ اس نے مزید وضاحت کر دی۔ تب جو بھی دین میں داخل ہوتا ہے انہی دروازوں سے داخل ہوتا ہے۔ اگر عقل فیصلہ نہیں کر رہی، چلیں فطرت نہیں کر رہی، تو کم از کم اگر 6 دروازے نہیں کھلے اس کے آگے، 6 راستے نہیں ہیں، تو 4 تو ڈیفینیٹلی ہیں۔ اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال موجود ہیں، نمبر 3 آپ کے اقوال موجود ہیں، نمبر 4 خلفائے راشدین کا طریقہ موجود ہے۔ تو یہ 4 راستے تو ہیں ہی ہیں، اور اگر ہم اقوال اعمال کو اکٹھا جمع کر لیں تو 3 کلیں چلیں، 3 دروازے تو کھولیں، 3 دروازے کم تو نہیں ہیں۔
اور آج بھی جو بھی اسلام قبول کر رہا ہے وہ انہی راستوں سے آتا ہے اندر. تو یہ تو بالکل واضح ہے اور قرآن نے کلیئر کہہ دیا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں نہیں پتا ہو, یہ نہیں معلوم. سب کو معلوم ہے, اور جن کو نہیں معلوم, حقیقت میں نہیں معلوم, وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کریں. مجھ کو اور آپ کو تو پتہ چل گیا, ہم اپنی فکر کریں. اور آج کل جو بھی جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے, جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے, سب کو پتہ ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کیا نہیں ہے, کیا حق ہے اور کیا غلط ہے. بائی چوائس وہ ایکسیپٹ کرے گا اگر گمراہی کو, تو اس کی اپنی مرضی. اور دوسری بات, جو ہم سائنس کی بات کر رہے ہیں, سائنس خود اسلام کی مدد کو ہی آ رہی ہے, کانٹرڈکٹ تو نہیں کر رہی. جو اسلام نے رولز بتائے ہیں, جو ریگولیشنز بتائی ہیں, ہر چیز ثابت ہو رہی ہے. عقیدہ خود, کہ عقیدہ کتنا فائدہ مند ہے. پاور آف پریئر, اس کے اوپر وہ باقاعدہ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں کہ کوئی بیمار ہوتا ہے, ایک ایتھسٹ بیمار ہوتا ہے, ایک اللہ کو ماننے والا بیمار ہوتا ہے, تو اللہ کو ماننے والا جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے ایتھسٹ کے مقابلے میں. اس کے اندر امید پھر بھی ہوتی ہے. وہ روزے کے فائدے بتا رہے ہیں, وہ نماز کے فائدے بتا رہے ہیں, وہ شراب چھوڑنے کے فائدے بتا رہے ہیں, وہ زنا کے نقصانات بتا رہے ہیں, وہ سبھی کچھ تو بتا رہے ہیں. تو ویسے بھی یہ واضح ہے, خود عقل اور واضح کر رہی ہے ان چیزوں کو. اب اگر نہیں ماننا تو مرضی ہے, لیکن اگر ماننا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر 100% داخل ہونا ہوگا. فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, اب جو طاغوت کا انکار کرے, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور اللہ پر جو ایمان لے آئے. تو کفر بھی کرنا ہے اور ایمان, دو ٹرمز, کانٹرڈکٹری ٹرمز کو اللہ تعالیٰ نے ملا کر ایک چیز بنا دی. کفر کے ساتھ ایمان ہے دراصل. یہ قرآن کی خوبصورتی اور بلاغت دیکھیں. بعض دفعہ ایمان اور کفر کو بالکل اپوزٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے, رائٹ؟ یہ کفر ایک چیز ہے, ایمان دوسری چیز ہے. اور بعض دفعہ ایمان کفر کو ملا کر ایک ایکویژن بنایا جاتا ہے کہ کچھ تو کفر کرو گے تب کہیں مومن کہلاؤ گے تم. تو طاغوت کا کفر کرنا ہے. ہم نے بات کی تھی کاہن, ساحر, بت, شیطان خود بہت بڑا طاغوت ہے. ہم نے نظام کی بات کی تھی کہ بعض سسٹمز ہوتے ہیں, طاغوتی نظام ہوتے ہیں. تو کوئی گمراہ کرنے والے لیڈرز ہیں جو اللہ کا نافرمان بنا کر اپنا فرما بردار بنائیں, وہ سب طاغوت ہیں. ان سب کا کفر کرنا ہوگا, سب کو ریجیکٹ کرنا ہوگا. جو نظریات آ رہے ہیں جو اسلام سے کلیش کرتے ہیں, وہ اپنی جگہ چھوٹے چھوٹے طاغوت ہیں. اپنی جگہ فرم ہونا ہوگا کہ نہیں, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور جو اللہ پر ایمان لے آئے. ایمان باللہ, اللہ کے وجود کو مانے اور ان تمام ناموں اور صفات کو مانے جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں. ایسے مانے اللہ کو جیسے اللہ نے خود اپنے آپ کو بیان کیا ہے. تو راستے تو دو ہی ہیں, رشد اور غی. تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی ان بٹوین نہیں ہے اس کے اندر. اللہ کے ساتھ اخلاص, اللہ پر ایمان رکھو اور طاغوت کا انکار کرو تو مومن بنو گے. اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور طاغوت کا انکار نہیں کرتا, وہ مومن نہیں ہے. پھر وہ کیا بنتا ہے؟ منافق بن جاتا ہے. اللہ کو بھی مانتا ہے اور طاغوت کو بھی مانتا ہے. وہ کیسا ہے؟ یؤمن بالطاغوت و یؤمن باللہ, طاغوت پر بھی ایمان اور اللہ پر بھی ایمان, دو کشتیوں کا مسافر. یہی چیز نفاق کو جنم دیتی ہے. کم از کم اپنے ذہن میں آئیڈیولوجیکلی تو اپنے آپ کو الائن کر لیں اسلام کے ساتھ کہ 100% ٹروتھ اس کے اندر ہے, اور باقی چیزوں کو آبزرو کریں. ہم دنیا میں رہ رہے ہیں, ہم کنویں کے اندر نہیں رہ سکتے جا کے, ہم کٹ آف نہیں ہو سکتے دنیا سے. چیزوں کو آبزرو کرتے رہیں. پلیز پاپولر سلوگنز کے پیچھے نہیں چلیں. آج یہ پریشر ڈال رہے ہیں مختلف چیزوں کا جو ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں سخت منع ہیں, کل کو پھر اسی طرف آ جاتے ہیں. ہم ان کے سلوگنز کے پیچھے چل پڑتے ہیں. پھر اباؤٹ ٹرن کرنا ہوتا ہے. ایک انسان اپنا رخ کر لے. حنیف کہا گیا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو, حنیف تھے, یکسو, فوکسڈ, ڈسٹریکٹ نہیں ہونا, ڈاؤٹ نہیں کرنا. تو جو یہ کر لے گا, جو طاغوت کا انکار کرے گا, اللہ پر ایمان لائے گا, فقط استمسک بالعروۃ الوثقی,
اس نے تو ایک مضبوط سہارا تھام لیا، مضبوط کنڈا پکڑ لیا اس نے. لا انفصام لہا، جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. اور یہ عروہ ایسے کھانے کو کہا جاتا ہے کہ جو اونٹ کھایا کرتے تھے جب کچھ اور کھانے کو نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. ایک کوئی خاردار جھاڑی جیسی ہوتی تھی، کچھ اور نہیں ہوتا تھا تو یہ لاسٹ ریزورٹ ان کا ہوتا تھا. تو اتنی خوبصورت بات. اور عروہ کہا جاتا ہے کسی چیز کو جس کو پکڑ کر لٹک جایا جائے. کنڈا، ہم اس کو کنڈا ہی عام طور پہ کہتے ہیں نا، کہ کوئی چیز کو پکڑ کے انسان ہینگ کر جاتا ہے نا، لٹک جاتا ہے، وہ عروہ ہے. اور کیسا ہے؟ وثقا، بہت مضبوط. لیکن اس کو پکڑنے دیکھیں نا، اب یہ عروہ کا لفظ دیکھیں، آگے جا کے ہم حبل کا بھی لفظ پڑھیں گے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. اور یہاں کیا آیا ہے؟ عروہ. اچھا اب دیکھیں بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ خود بخود آپ کو سنبھال لیتی ہیں. آپ کسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو گئے، آپ کو تو ایفرٹ نہیں کرنا نا، آپ خود کھڑے ہو گئے. کوئی چیز پکڑ کے لٹکنے میں وہ چیز تو مضبوط ہے، ایفرٹ کس کو کرنا ہے؟ جو خود لٹک رہا ہے پکڑ کے. تو اس میں ایفرٹ آٹومیٹکلی شامل ہے. الفاظ کا چناؤ تو دیکھیں. یہ ہدایت جو ہے ایک دفعہ مل گئی، اب یہ فار گرانٹیڈ مت لینا تم اس کو کہ ہمیشہ رہے گی. یہ ایک بڑا مشکل راستہ ہے، یہ بڑا محنت طلب راستہ ہے. اور ذرا سا کوئی انکانشیس اگر ہوا، دھیان اس کا بھٹکا، تو گرپ ڈھیلی پڑے گی نا. اور گرپ ڈھیلی پڑے گی تو کیا ہوگا؟ گرے گا. رسی کا معاملہ بھی یہی ہے، عروہ کا معاملہ بھی یہی ہے. تو وہی بات ہے کہ لا انفصام لہا، یہ عروہ جو ہے نا، یہ کبھی بے انصافی یا یہ بے وفائی نہیں کرے گا. یہ بڑا مضبوط ہے، یہ نہیں ٹوٹے گا. تم چھوڑو گے، چھوڑتے تم ہو. چھوٹ سکتا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا. لوگ تھکنے لگتے ہیں، لوگ چھوڑنے کا سوچنے لگتے ہیں، ان کی گرپ ڈھیلی پڑنے لگتی ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور استمسک کا جو لفظ ہے، اس میں جو زور ہے، تمسک میں خود ہے پکڑ لینا کسی چیز کو، اور سین تا اور ایڈ ہوا ہے کہ کس کے پکڑ لینا، ایفرٹ کے ساتھ پکڑنا، چمٹ جانا جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا، لپٹ جانا کسی چیز سے. اور کبھی بھی نہیں چھوٹنے والا، کبھی نہیں ٹوٹے گا. چھوڑ دیا تم نے تو اور بات ہے، ٹوٹے گا نہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اب مجھے بتائیں کوئی ایسا کنڈا کہیں ہے دنیا کے اندر لٹکا ہوا کہ میں اور آپ جا کے چپک جائیں اس سے؟ نہیں ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ اندرونی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. بیسکلی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. اسلام اس طرح سے ہمیں یعنی کہ ایک ٹینجیبل چیز کی مثال دے کر انٹینجیبل چیزیں سمجھانا چاہتا ہے کہ مینٹلی تمہارا کنیکشن اسلام کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. جیسے کہ کوئی کنڈا تم نے پکڑا ہوا ہے اینڈ یور لائف ڈپینڈز آن اٹ، کہ اگر تم نے چھوڑا تو ہلاک ہونے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. کبھی دیکھا ہوگا آپ نے جو لوگ یہ راک فیس وغیرہ کلائم کرتے ہیں یا پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے ان کنڈوں پر، ان رسیوں پہ جس کے سہارے وہ چڑھ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے چھوڑا نہیں کہ وہ مرے نہیں، ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو یہ ایک مینٹل مائنڈ سیٹ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ کتنا فرم ہو کے تم کو اسلام کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ڈھیلا نہیں پڑنا چاہیے، یہ نہیں چھٹنا چاہیے. تو کنڈے کا کیا بگڑے گا؟ تم ہی ہلاکت میں پڑو گے. اسی لیے پھر صفات آئی ہیں سمیع اور علیم. اللہ جانتا ہے تمہاری نیتوں کو، اللہ سنتا ہے تمہاری باتوں کو، وہ سب جانتا ہے کہ تمہارا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اور اب آگے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے. یہ جو ولی لفظ ہے یہ بہت سارے معنوں میں آتا ہے. تقریباً عربی زبان میں ولی کے 16-17 میننگز ہیں، آلموسٹ 16-17 میننگز آتے ہیں الگ الگ. مولا بھی لفظ اسی سے بنا ہے. لیکن جتنے بھی یہ ورڈز آتے ہیں ان سب میں ایک کلوزنس کا تصور آتا ہے، قربت کا تصور آتا ہے، سپورٹ کا تصور ہے اس کے اندر، اس ولی لفظ کے اندر. تو اللہ قریب ہے، اللہ سپورٹر ہے، اللہ ہیلپر ہے،
اللہ فرینڈ ہے، دوست ہے، محبت کرنے والا ہے. انی قریب تو اللہ پہلے ہی کہہ چکا، ہم پڑھ چکے. اللہ قریب ہے تم سے، اپنے اولیاء سے اللہ قریب ہوتا ہے. تو اللہ ولی ہے کس کا؟ ان لوگوں کا جو ایمان لائے. ہر ایک کا نہیں، ہر ایک کا فرینڈ نہیں ہے. کون نہیں چاہتا کہ اللہ میرا دوست ہو؟ کون نہیں چاہتا؟ سوائے جس کو کہ بربادی ہونا ہے، جس نے کہ بائی چوائس فیصلہ کر لیا کہ مجھ کو تو اغوا ہونا ہی ہونا ہے، مجھ کو تو یومم بالطاغوت اور یکفر باللہ کرنا ہی کرنا ہے، وہی کرے گا. اللہ کی دوستی کو ویلیو نہیں کرے گا. تو اللہ تو ایمان والوں کا ولی ہے. کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال کر لاتا ہے. اچھا، قرآن میں جب بھی ظلمات اور نور کا ذکر آئے گا تو یہ ہمیشہ آتا ہے کفر اور ایمان کے لیے. ظلمات کفر اور نور ایمان. بس ایک ہی ایکسیپشن ہے اور وہ ہے سورۃ الانعام. بس وہاں پہ خالی ایکسیپشن ہے، وہاں رات دن کے لیے آتا ہے لٹرلی، اور اس کے وہاں پہ ظلمات رات کے لیے آیا ہے اور نور دن کے لیے آیا ہے. تو ایک بات تو یہ کہ ظلمات کفر کے لیے آتا ہے اور نور ایمان کے لیے آتا ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ظلمات پلورل آتا ہے، جمع، اور نور سنگولر آتا ہے، واحد. اس لیے کہ کفر کے شیڈز بہت سارے ہیں. جہالت ہے، ظلم ہے، گمراہی ہے، یا کوئی اور ایشو ہے اس کے اندر، نافرمانیاں ہیں، فسق ہے، گناہوں کے اندھیرے ہیں، نیتوں کی خرابیاں ہیں. تو اندھیروں کے تو بہت سے شیڈز ہیں. اور یخرجہم دیکھیں کہ اللہ درجہ بدرجہ نکالتا ہے. بہت سارے انسان جو ہے وہ مختلف قسم کے مسائل میں ہوتا ہے، اللہ آہستہ آہستہ ان کو نکالتا ہے. کدھر؟ نور. نور تو ایک ہی ہے، نور ایمان وہ ایک ہی ہے، توحید کا نور واحد. اور انسان خود فیل کرتا ہے. اوور نائٹ بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ اوور نائٹ مسلمان ہو جائیں یا اوور نائٹ بورن اگین مسلم بن جائیں. کوئی ایک ہدایت کی کرن زندگی میں چمکتی ہے، اور چھوٹا سا بھی چراغ ہوتا ہے وہ بہت سارا اندھیرا دور کر دیتا ہے. الحمدللہ بہت بڑے چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں، بعض دفعہ انسان خود پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اپنے ہدایت کے سفر کو، تو اتنے سٹل طریقے سے زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں کہ خود بھی انسان حیران ہوتا ہے کہ ہم کیا تھے اور کیا سے کیا بن گئے. ایسے اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ نکالتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نکال لیتا ہے ان کو اندھیروں سے نور میں. اس کے برعکس والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے حامی مددگار تو طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں. اچھا، اب ہم کہیں کہ بھی کافر تو کافر ہے، وہ کہاں نور میں تھا، اس کا کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ زندگی کی ابتدا ہر انسان جو کرتا ہے، چلیں زندگی کی ابتدا کرنے سے پہلے ہم ہیومینٹی ایز اے ہول کا سوچیں. جب انسان زمین پر آیا تو وہ شرک کے اندھیروں میں آیا یا توحید کے نور میں آیا؟ توحید کے نور میں اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا. انسانیت کے سفر کا آغاز توحید کے نور میں ہوا، شرک کے اندھیروں میں تو نہیں ہوا. نمبر 1. نمبر 2، اگر انڈیویجولز کی ہم بات کریں، افراد کی بات کریں، تو حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید کا نور، توحید کی پہچان لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں. اللہ یعلم من خلق، وہی نہ جانے گا جس نے کہ پیدا کیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیوں الگ الگ دین بن جاتے ہیں؟ تو فرمایا فَأَبَوَاهُ، تو اس کے والدین ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ. تو ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو عیسائی بنا دیتے ہیں، کسی کو پارسی بنا دیتے ہیں، مجوس بنا دیتے ہیں.
یہ تو ایکسٹرنل انفلوئنسز ہیں جو کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں. انٹرنسکلی دیکھا جائے، بیسکلی دیکھا جائے تو ہر شخص انٹرنلی مسلم ہوتا ہے، مسلم فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں طاغوت کہ یخرجونہم، نور سے نکالتے ہیں ان کو، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف. اور گریجولی اس طرح سے وہ کفر میں چلا جاتا ہے. تو یہ کون ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ تو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں کہ یہ ہمیشہ رہیں گے. اچھا یہ دیکھیں یہاں پر دو جملے ہیں نا بیسکلی. ایک کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، رائٹ. اچھا اب دوسرا جو جملہ ہے، اچھا ایک جملہ ہو گیا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ایک سینٹنس ہے. ایک آیت میں دو سینٹنسز ہیں نا بیسکلی. سیکنڈ سینٹنس کیا ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، یہ سیکنڈ سینٹنس ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ایکچولی ہونا کیا چاہیے تھا کہ جیسے پہلا جملہ ہے نا اللہ ولی الذین آمنوا، تو اگلا جملہ جو ہونا چاہیے تھا الطاغوت اولیاء الذین کفروا، ایسے ہونا چاہیے تھا نا. فارمیٹ تو یہی بنتا ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا الطاغوت اولیاء الذین کفروا، ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن اللہ نے ایسے نہیں لکھا. یہاں پر کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کا ذکر پہلے ہے، شروع میں ہے، اس لیے کہ اللہ ہی نکالتا ہے گمراہی سے، اس لیے کہ اللہ کا نام بابرکت ہے، اور مومنوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں اللہ کا نام سن کے. اچھا اب جو دوسرا جملہ ہے اس میں طاغوت کا ذکر شروع میں نہیں آیا، اس لیے کہ طاغوت کو اللہ کے مقابلے میں نہیں لایا گیا یہاں پہ کہ اللہ ولی الذین آمنوا الطاغوت اولیاء الذین کفروا. نہیں، یہ اللہ اور طاغوت برابر نہیں ہو سکتے. لا ند لہ لا ضد لہ، نہ اللہ کا مد مقابل کوئی ہے اور نہ اللہ کا اپوزٹ کوئی ہے. تو اس میں قرآن نے بھی خیال رکھا ان چیزوں کا کہ کسی ہستی کو سینٹنس وائز بھی، تھیوریٹکلی بھی بالکل برابر کھڑا نہ کر دیا جائے کہ لگے کہ جیسے کہ دو ایکول فورسز ہیں کوئی. یہ نمبر 2، طاغوت کا مقام نہیں کہ اس کو آگے رکھا جائے اور اس کو اتنی اہمیت دی جائے کہ اس سے بات کی ابتدا کی جائے. نمبر 3، اللہ ہے ولی، مومن سارا اپنے ایمان کا کریڈٹ اللہ کو دیتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو توفیق دی ہے، اللہ نے ہدایت دی ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہدایت دی، ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے. لیکن یہاں پر بلیم کس کو کیا گیا ہے کفر میں؟ خود کافروں کو. طاغوت کا مقام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو بہکا بھی سکے. کفر کی ابتدا خود انسان کے نفس میں سے ہوتی ہے، پھر طاغوت مزید بھڑکاتے ہیں، پھر اس کو مزید آگے لے کر جاتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کا بڑا پرسسٹنٹ آرگیومنٹ ہے. یہ ایک کانسٹنٹ تھریڈ ہے جو پورے قرآن میں چل رہا ہوتا ہے کہ ہدایت اللہ دیتا ہے اور گمراہ خود ہوتا ہے انسان. یہ اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس کا کیا قصور، اس کو تو معلوم نہیں اس کا کیا قصور. قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے جو گمراہ ہوا ہے اس کے پاس آپشن تھا، وہ ہدایت حاصل کر سکتا تھا. ایکسٹریم کیسز ہیں، کوئی رین فارسٹ کے اندر کوئی ٹرائب رہ رہا ہے جس سویلائزیشن جس نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہے، اس ایکسٹریم کیس کا کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ بہتر جانے. لیکن میجورٹی بائی چوائس گمراہ ہوتی ہے، انہیں خود نہیں نیکیاں کرنی، انہیں خود اچھے کاموں پر نہیں آنا ہوتا. تو فرمایا کہ جس نے یہ چوائس کر لی ٹھیک ہے، پھر تو وہ جہنم میں رہیں گے اور اس میں وہ ہمیشہ کی زندگیاں گزاریں گے.